السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آثار نبوت کا ظہور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہوگی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بے تاب تھے۔ سال ہر سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہوگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بیگار ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ پر واضح ہوگی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سمجھائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے خدیجہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس مندائی بولی، میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ پھر غار ہرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار میں آرام فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتہ نے کہا، اقرا پڑھو۔ آپ بہت گھبرائے، فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے، پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ چنانچہ فرمایا، ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو، اور تمہارا رب بہت مہربان ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا، پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے، حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوگی۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو یہاں ابھی کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ دھک سے ہو گئے، گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ کی گھبراہٹ اور بڑھی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے، کبھی دائیں طرف
طرف دیکھتے اور کبھی بائیں طرف دیکھتے کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہیں نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہیں موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچے کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں دہرایا لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ خدیجہ کے پاس آگے خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہاتے ہوئے آتے ہی آپ نے فرمایا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی، مگر آپ کی حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کہ آپ کو تب عرضہ ہو گیا یا آپ پر آفت آ پڑی۔ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم کی کپکپی میں کمی ہوئی تو بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں بلکہ انہوں نے آپ کو بہت عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ کو اطمینان دلایا اور بولیں میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی بہت ڈھارس بندی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی خلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے بیتاب ہو گئیں، آتے ہی بولی مبارک ہو مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھی وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے گئے۔ راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے محمد آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چونکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں، یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بھٹک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ وہی کا انتظار کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔